السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 72، سورہ بقرہ حصہ نمبر 72، آیت نمبر 41، رکوع نمبر 5۔ آیت نمبر 41، رکوع نمبر 5، مفسرین کے اقوال۔ آیت نمبر 41، رکوع نمبر 5، مفسرین کے اقوال۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ کے پیارے بندوں، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، ناظرین سامعین، الحمدللہ پچھلا موضوع نمبر 71، حصہ نمبر 71 بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اس میں بہت ہی اہمیت بھری کئی مفسرین کے اقوال ہم نے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کا شرف دیا تھا، دنیا کے لیے امام بنایا تھا اور انہیں دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ان کو ذمہ داری دی تھی اور اس کے لیے ان میں انبیاء، شریعت، کتاب، صحیفے وغیرہ سب کچھ دیا، یہاں تک کہ ان میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اپنے کام کو اچھے سے ذمہ داری سے نبھا نہیں پائی، بلکہ دنیا پرستی میں لگ گئی اور دنیا کی ذلیل خواہشوں میں لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں انعامات دیے تھے وہ ان سے لے لیے، اور ایک وقت آیا کہ وہ ذلیل قوم بن گئی، پٹنے لگی، باطل کے ہاتھ کا کھلونا بن گئی، اور باطل نے ان کے ساتھ ان کا بہت برا حشر کیا جب اللہ کے حکموں کو توڑا۔ پھر بنی اسرائیل نے سوچا کہ جب ہم نوبت یہاں تک آئی کہ بنی اسرائیل کو اپنے علاقے میں رہنا بھی مشکل ہوا ہے، تو جینے کے لیے ان کے لیے اپنی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ یہاں رہ کے اپنی زندگی کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے کسی اور علاقے میں جانے کا ارادہ کیا۔ تو ارادہ ایسا کیا کہ جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس علاقے میں جائیں جہاں آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آخری نبی آئے گئے تو ہم اس نبی کی تابع داری کریں گے، ان کے مقصد کے ساتھی بنیں گے، ان کے مشن کے ساتھی بنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اور پھر ان دنیا والوں سے بدلہ بھی لے لیں گے۔ اس ارادے سے گئے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ آخری نبی آ تو گئے ہیں لیکن وہ ان کی نسل سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ عرب کی نسل سے، تو یہ بات بھی ان کو برداشت نہیں ہوئی، اور ان کی ضد، ان کا گھمنڈ، ان کا غرور آڑے آ گیا، ان کی عصبیت پرستی جس میں آج کل کئی مسلمان بھی مبتلا ہے، اور اسلام کو پیٹھ پیچھے رکھ کے کام کرتے ہیں، قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ کے کام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پیٹھ پیچھے رکھ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پیچھے رکھ کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ عصبیت بنی اسرائیل کو اڑ گئی، اور پھر بنی اسرائیل اپنے کام سے منہ موڑ لیا، حق سے منحرف ہو گئے، اور آج تک وہ ہماری یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں۔ درمیان میں بہت کم ایسا ہوا کہ کچھ یہودیوں کو عقل آئی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت کی تعلیم سے ہدایت دی، لیکن بہت کم تعداد میں ہے۔ اسی طرح آج ہمارا انجام ہوا ہے کہ ہم بھی سب کچھ جانتے ہیں، بنی اسرائیل بھی سب کچھ جانتے تھے، اور ہم بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے مقصد کو جانتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جانتے ہیں، قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی، جو ہدایت کا منبع ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن ہم نے اسے بھی پس پشت ڈال دیا، اس لیے آج ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، باطل ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ لیکن اسی طرح ہمارا پڑوسی ملک پاکستان، جب انڈیا کے دو حصے ہوئے تو ایک پاکستان بنا، تو پاکستان والے یہاں سے جا رہے تھے، تو کافی مسلمانوں نے یہاں تک کہ صوبوں کی طرف سے ان کی بڑی مدد کی گئی، امداد دی گئی، اور ان جانے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے، ایسی ریاست بنائیں گے جہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات چلیں گی، اللہ کا حکم چلیں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان چلیں گے۔ اور وہ گئے بھی اور مسلمانوں نے ان کی مدد کی بھی، لیکن آج تک پاکستان والے کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے، کرکٹ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، کرکٹ میں بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، بڑے بڑے ریکارڈ بنائے،
لیکن جس کام کے کو مد نظر رکھتے ہوئے گئے تو اس کے تعلق سے کوئی خاص کام انجام نہیں دیا، تو آج وہ پاکستان کی حالت بہت بری ہوئی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ذلیل بنا دیا، اور آج وہ بڑے پریشانی میں ہیں، غربت میں، فقر و فاقے میں، الگ الگ مسائل سے گزر رہے ہیں۔ تو آج ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ کبھی پاکستانی ٹیم ہار جائے تو سارے مسلمانوں کو ایسا افسوس ہوتا ہے، ماتم منانے لگتے ہیں جیسے کسی کی میت ہو گئی ہو، لیکن دین کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، دین ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، قرآن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہو، اس بات کا وہ افسوس نہیں ہوتا جس بات کا افسوس پاکستانی ٹیم کے ہارنے پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں دنیا میں کرکٹ کھیلنے نہیں آئے ہیں، کرکٹ کی دنیا میں جوہر دکھانے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نائب ہے، خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو پوری دنیا تک پہنچانے، ایک ایک بات کو پہنچانے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، رسوائی ملت پہ چراغاں نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے، ہم مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، رسوائی ملت پہ چراغاں نہ کریں گے۔ ہماری ملت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جن کاموں سے بربادی ہوتی ہے، جن جن کاموں سے بربادی ہوتی ہے، ہم وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کل کا یہ موضوع تھا، اور آج کا موضوع ہے آیت نمبر 41۔ تو پہلے آیت نمبر 41 کو پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتاب کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتاب کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ یعنی کہ ان پڑھ لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنی مذہبی درباروں کی ظاہری شان جمع کر اور اپنا جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار چلا کر اپنے رعب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ اہل مدینہ ان یہودیوں کے ساتھ بے حد مرعوب، رعب میں آئے ہوئے، ڈرے ہوئے تھے، رعب میں آئے تھے، ان کے یہ تعلیم کے رعب کو قبول کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یعنی کہ ان یہودیوں کے پاس بڑے بڑے قبائل آباد تھے رات دن۔ یہودیوں کے پاس میں یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، اور اوس اور خزرج یہ 2 اہل عرب کے قبیلے تھے، یہ آپس میں رہتے تھے۔ ان کا تو کیونکہ ان کے پاس یہ بڑے بڑے قبائل آباد تھے، رات دن ان کا ساتھ میں میل جول تھا، اور اس میل جول میں ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آدمی زیادہ تعلیم یافتہ اور متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں یعنی کہ پڑوسیوں سے متاثر ہوا کرتا ہے، اسی طرح اہل عرب بھی یہودیوں کی زیادہ تعلیم سے متاثر تھے۔ ان حالات میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا
اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اور ان اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے تھے. جب عربوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر آئے، آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی ہونے کا دعوت کیا. تو اس وقت مدینہ کے اہل عرب جانتے تھے کہ نبوت کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک آخری نبی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کی خوشخبریاں ہمیں سناتے تھے. تو اہل عرب یہودیوں کو جا کر پوچھتے تھے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہے اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ وہی نبی ہے کہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اترے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مگر ان یہودی علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی، ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ غلط ہے. تو صاف صاف یہ نہیں کہہ سکتے، انکار نہیں کرتے تھے اور اقرار بھی نہیں کرتے تھے. وہ صاف صاف حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے صحیح ہے. وہ نہ سچائی کی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح اسے سچائی مان لینے پر آمادہ تھے. ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سوال کرنے والے کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام لگا دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ یعنی کہ جھگڑے کی بات چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائے اور طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو بھی الجھانے کی کوشش کرے. ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا تھا کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات اعتراضات سے حق کو چھپانے یا دبانے کی کوشش نہ کرو اور حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو. بات بہت اہمیت رکھتی ہے اور ہم سے بھی تعلق رکھتی ہے. ہم بھی ایسے کچھ مسائل میں مبتلا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں گے تو ہمارے مسائل کو حل کرنا بھی آسان ہوگا. کیونکہ اہل عرب کے 2 قبیلے اور یہودیوں کے 3 قبیلے آس پاس میں آباد ہو گئے تھے، تو رات دن ان کا آپس میں ایک ساتھ میل جول تھا. اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آدمی زیادہ تعلیم یافتہ اور متمدن اور زیادہ نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتا ہے. جیسے ہمارے پڑوس میں کوئی عالم صاحب آ جائے تو ہم ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں. پھر اسی طرح اہل عرب یہودیوں کے علم کو جانتے تھے کہ وہ شریعت کو مانتے ہیں، ان کتاب کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہے تو ان کی عزت کرتے تھے، متاثر ہو گئے تھے. تو ان حالات میں ایسے ہی حالات چل رہے تھے کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی. قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب ان اہل کتابوں سے جا کر پوچھتے. تو اب اہل عرب کو جب دیکھا کہ ایک نبی آئے ہے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جو یہودی ہے ایک نبی کے آنے کی خبر دیتے تھے، ایک نبی یہاں آنے والا ہے، تو کیا یہ وہی نبی ہے؟ اس کے تعلق سے ابھی کون بتائیں گا؟ تو بے شک یہود بتائیں گے، کیونکہ ان کی خوشخبریاں دیتے تھے آنے والے ہیں. تو اہل عرب گئے، یہودیوں سے پوچھا، جا کر پوچھتے تھے کہ آپ لوگ ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب حضرت محمد جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اترے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہودی علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی. ان کے لیے کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے غلط ہے. صاف صاف یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی تعلیمات غلط ہے، توحید غلط ہے.
انکار بھی نہیں، تو ایسے میں انکار بھی نہیں کرتے تھے اور اقرار بھی نہیں کرتے تھے، وہ صاف صاف حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہ صحیح ہے، وہ نہ تو سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی اس طرح اس سے سچائی مان لینے پر آمادے تھے۔ لیکن یہودیوں نے ان دونوں راستوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر سوال کرنے والے کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام ڈال دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ یعنی جھگڑے کی بات چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائے اور طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو بھی الجھانے کی کوشش کرے۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات اعتراضات سے حق کو چھپانے یا دبانے کی کوشش نہ کرو اور حق و باطل کو خلط ملت کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو، جو اس آیت میں کہا گیا۔ ابھی ہم اپنی طرف غور کریں کہ جیسے پچھلے حصے میں ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور و ضرور پچھلی امتوں والے حرکتیں کرو گے، وہ کام کرو گے جو پچھلی امتوں نے کی تھی، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل مراد ہے؟ تو بولے ہاں۔ اب بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا، جب دیکھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ آخری نبی آ گئے ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے تھے، جس کے ہم انتظار میں تھے، جس کے ہم وسیلے سے دعا مانگ رہے تھے، جس کے ہم گن گا رہے تھے، آ تو گئے لیکن ہماری نسل سے نہیں آئے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، یہ تو عرب سے آئے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے اہل عرب میں منتقل ہو گئی اور سمجھ بھی گئے کہ ہمارے کالے کرتوتوں کی سزا ہے، لیکن قبول تو کرے۔ اب کہا کہ جب آخری نبی آنے والے تو آ گئے، اب ان کی بات مانو، ان کے مشن کے ساتھی بنو، ان کے مقصد کے ساتھی بنو، ان کی اطاعت کرو، کامیابی کے راستوں پہ چلو، کہ تم جانتے ہو کہ ان کی اطاعت میں کامیابی ہے، ان کے مقصد میں کامیابی ہے۔ لیکن عصبیت آڑے آ گئی، گھمنڈ آڑے آ گیا، غرور آڑے آ گیا، ضد آڑے آ گئی، تو کیا کیا؟ انکار کیا۔ جس طرح آج ہمیں بھی فرقوں کے تعلق سے بہکایا جاتا ہے۔ ہاں، ہم تو بن کے آئے تھے مسلم، لیکن ہمیں مسلم رہنے نہیں دیا جاتا، ہمارے اندر الگ الگ بات بنائی جاتی ہے۔ آپ کٹھر سنی ہو، آپ کٹھر دیوبندی ہو، آپ کٹھر تبلیغی ہو، آپ کٹھر اہل حدیث ہو، عجب معاملے کرتے ہیں اور معاملوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس نے اگر یہ عمل کیا ہے، بھلے وہ عمل سنت سے ملتا ہے، بھلے وہ عمل اللہ کے حکم سے ملتا ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ اس نے پاجامہ ٹکنے کے نیچے رکھا ہے، ہم اوپر رکھیں گے، اس نے اوپر رکھا ہے، ہم نیچے رکھیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، جاننے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے وہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم کیا ہے وہ دیکھو۔ وہ اور عجب کام کرتے ہیں کہ بولے فلاں شیعہ ایسا کہتا ہے، بات حق ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ ہاں، بات ایسی ضد میں پڑتے ہیں، جو بھی بات حق ہو، جہاں کہیں سے بھی ملے تو اسے قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص کر کے بات جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو اسے قبول کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے ہماری پہلے بھی بات ہوئی کہ آیت الکرسی کے تعلق سے ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان بنیں، ہر ایک کی بات سنیں، کسی سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، کس کے کہنے پہ کسی کو کافر کہنے کی، کسی کو جہنمی کہنے کی ضرورت نہیں، جنتیں بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائے، جو بات ان سے ملتی ہے اس سے مل جائے، جو بات ان سے کاٹتی ہے اس سے دور ہو جائے، یہ ہمارا شیوا ہو۔ تو یہ جس طرح ہم آج
بنی اسرائیل والی حرکتیں کر رہے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور گروپوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اسی میں ہماری زندگی کھپ رہی ہے۔ نہیں، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ ہم اسلام کے تعلق سے بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب اس طرح اس دعوت میں آپ اتروں گے تو آپ کو ایک ایک اعتراضات کے، آپ کے ایک ایک خیالات، غلط خیالات کی تردید خود بخود آپ کو ملتی جائیں گی، اور وہ کیسے ملیں گی؟ وہ قرآن کے ذریعے ملیں گی۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول نہ لو، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے میں جو قلیل ہے اور فانی ہے، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی پیروی کرنا، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی پیروی کرنا، تصدیق کرنا نہ چھوڑو۔ اور اگرچہ دنیا ساری کی ساری مل بھی جائے، جب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ یہ خود بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر لوگ اللہ کے احکام اور اللہ کی ہدایت کو رد کر رہے تھے۔ حق فروشی معاوضے میں خود انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی ہی قیمت ہے، کیونکہ حق یقیناً اس سے گہرا تر چیز ہے۔ ہاں تو ناظرین، اس نقطے کو دوبارہ پڑھتے ایک بہترین بات یاد آئی ہے۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی فائدے ہیں جن کی خاطر لوگ اللہ کے احکام اور اللہ کی ہدایت کو رد کر رہے تھے۔ حق فروشی معاوضے میں خود انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی ہی قیمت ہی ہے، کیونکہ حق یقیناً اس سے گہرا تر چیز ہے۔ تو اس تھوڑی سی قیمت سے یاد آیا کہ آج مسلمان 500 روپے میں ووٹ میں خریدا جا رہا ہے۔ الیکشن آ گیا تو یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اچھی سرکار آئے، کچھ لوگوں کے تعلق سے اچھی باتیں ہو، محلے میں کوئی کام ہو جائے، گٹر وغیرہ کا کام ہو جائے، کوئی تعمیراتی کام ہو جائے، اس لیے بالکل بھی خوش نہیں۔ 500 روپے مل جائیں گے اس لیے خوش ہے، لائن لگا رہا ہے، اسی کی فکر میں لگا ہے۔ ہم تو خلافت کے مدعی تھے، یہ حاکمیت کا تصور ہی ہمارے لیے شرک بن گیا اور نور اور اس پہ ستم بالا ہے، ستم ہی کہوں تو ہم 500 روپے میں اپنے ایمان کو بیچتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ اتنا خطرناک عمل ہے، یہ 500 کا نوٹ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ مشکل ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے جانا ملے، کیونکہ یہ 500 کا معاملہ جو ہے پوری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، صرف آپ کے محلے سے تعلق نہیں رکھتا، صرف آپ کے شہر سے تعلق نہیں رکھتا، صرف آپ کے ضلع سے تعلق نہیں رکھتا، آپ کی ریاست سے تعلق نہیں، ساری دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ تو معاشرے میں امن لانے کی کوشش کرے۔ اس طرح تم خود کو بیچو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئیں گی؟ ہم خود کو اس طرح بیچ دیں گے، اپنے ضمیر کو بیچ دیں گے، اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ آپ جسے چاہے اسے ووٹ دے، پر بغیر رشوت کے دے، 1 روپیہ نہ لے۔ کتنے چلیں گے؟ ارے کتنے چلے نہ چلے، ساری دنیا بھی دے دے 1 ووٹ کے بدلے میں تو بھی نہ لے، کیونکہ دنیا بہت قلیل ہے، بڑی ہی قلیل ہے۔ ہم دنیا سے گزرے ہیں، دنیا سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو، دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو۔ ایک موت بہت ہی ہمارے قریب ہے، کبھی بھی ہمیں ڈھونڈتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے عملوں سے بچے، تھوڑی تھوڑی قیمت پہ کہیے۔ اور جیسے کہ بتایا کہ تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیاوی فائدے ہیں، جس کی خاطر آج کئی لوگوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، ناز نذرانے لیتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی پہچانے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کا دماغ کیوں نہیں کام کرتا، کہ عقل پہ دین سے دوری کی وجہ سے اتنے پردے پڑ گئے ہیں، شعور پہ اتنے پردے پڑ گئے ہیں، باطنی بصیرت اتنی دب گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کے سامنے والا کہتا ہے کہ 50,000 دو تو میں آج اللہ رسول کی بات تم کو سناؤں گا، 50,000 دو۔ ارے بھائی ہدیہ دینا ہے، ان کو دینا ہی ہے، لیکن کتنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، کس کو دینا ہے وہ دیکھو۔ وہ ساتھ میں اپنے 2 خادم لاتا ہے، بولے ان کو بھی 5,000 دے دو۔ عجیب بات ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھو، بے وقوفی کی طرح کام نہ کرو۔ ہم میں شعور ہوگا تو یہ شعور ہم دوسروں میں منتقل کریں گے، ورنہ وہ دن دور نہیں، وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ہمیں بھی معزول کر دے گا اور کسی اور کو کھڑا کر کے اس کا کام لے گا۔ جیسے کہ کل میں نے بتایا کہ ایک نو مسلمہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے دین کو، کے کام کو، اس مقصد کو اب وفاداری
کے ساتھ انجام دیتی تو اللہ مجھے آپ کے ذریعے بلاتا، کسی خواب کے ذریعے نہ بلاتا. تو اللہ نے کسی کو بلانا تھا تو خواب کے ذریعے بھی بلا لیا. کسی کی بھی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہے، بس اس کار خیر میں جڑ جائے. تو اب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا. یہ تو کمانے والا ہے، لیکن کمائی دینے والا بھی کوئی بیوقوف ہے جو تو اپنا پیسہ کھلا کے جنت سے دور ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا. علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے. اسی طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ خوشحال رہ سکے اور اپنی ضروریات پوری کر سکے. اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام یا کاروبار بھی نہ کر سکتے ہو تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور کئی جمہور علماء کا یہی مذہب ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا، اس پر مہر کہ جو قرآن تجھے یاد ہے جو قرآن تمہیں یاد ہے تم اسے یاد کراؤ. ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اس سے ایک کمان بطور ہدیہ دے دی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں یہ کمان لے لوں یا نہ لے لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے لے. چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو ایک مسئلے کو جانیے. ان دونوں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا تو اس پر تحفہ ہدیہ لے کر ثواب کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جب کہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دینی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے جیسے کہ گزشتہ دونوں حدیث میں بیان ہوا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ناظرین سامعین، ہمارا آج کا موضوع پورا ہوا اور ہم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے علم کو حاصل کرے، اسے دنیا تک پہنچائے، اسے کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، کمائی کا ذریعہ بنانے والوں کا ساتھ نہ دے اور ان کی کمائی کا ذریعہ بننے والے نہ بنے. اپنے ایک قرآن کو پڑھے اور ایک بات کو سمجھے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب تمہاری نیت سچی ہوں گی، تم طلبگار ہوں گے، قرآن کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ہدایتوں کے دروازے کھول دیں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایتوں سے مالا مال کرے، قرآن پاک کی دولت سے مالا مال کرے، قرآن پاک کے خزانوں سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، ہماری آخرت سنوار دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.